کل میں نے ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ اپنا نیا مکان بنا رہے ہیں، 3 مکان بنا رہے ہیں ان کی فیملی. میں نے انہیں ایک عمل بتایا، آج آپ کو ہی بتا دوں، طرفت عین پہ یاد آئی بات. ذرا یہ عمل غور سے سنیے گا، ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا. میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، ان قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ سب سے پہلے اس نئے مکان میں 3 نقصانات ہیں، اور آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، ہمیں گھر راس نہیں آیا، مکان شفٹ کیا، یہ حادثہ، یہ واقعات، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہمیں لوگوں کی نظر کھا گئی، یا یہ فلاں فلاں، آپ نے سنا ہوگا. آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ راز یاد رکھیے گا، اور میری یہ بات ضرور پھیلائیے گا، بتائیے گا، لوگوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا. نیا مکان جب بھی بنتا ہے، اور جتنا خوبصورت ہوگا، جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے. اب میں ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، آپ وہ بات کی چاشنی بھی لے لیں، پھر میں بات مختصر کر کے بتاؤں گا. اما بالا کو قرآن پڑھیں دیا، یہاں تک سمجھ آئے گا؟ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اما. تو ہم نے نیا مکان بنایا، اما نے میں ڈٹھا، اما کہندی ہے ون حافظ کوئی درخت دی ساوی لکڑ بھانا، چمک بھانا، شاخ توڑ کے لیا تازہ. اما تازہ چاخ لو کے اوپر چڑھ گئی، نیت مار پوے، خدا خراب کر رہے، گلو سڑو، میرا گھر تک نظر یہاں، نکلو ہی تم، نکلو. ارے اما ایسی دیواروں کو مار رہی، ایسی. ہم نے کہا یہ پتا تھا اما کے پاس جنات بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، اما جنات کا دم بھی کرتی ہے، ہدیے کھانے وغیرہ بہت آتے تھے ان کے گھر. میں نے بھی اما کو دیکھا ہوا تھا، وہ میری نانی اما کی بہن بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ہدیے دینے لینے کرنے. نانی اما کی طرف سے ہدیے تھوڑے جاتے تھے، ادھر سے زیادہ جاتے تھے کہ نانی اما کی جیب سے جاتے تھے، ادھر سے ہدیے آتے تھے، تو اتنے ہوتے تھے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے. تو کہ نانی اما، میری اما نے نا مار مور کے ہانپتی کانپتی اما آ گئی، کہہ رہا بس نکل گئی. اما کیا ہے؟ کہہ رہے نیا مکان بنایا، ان کو اچھا لگا، گزرے جا رہے تھے، اوپر جو سیڑھیوں کی بمٹی تھی وہاں جا کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ لگا دیا، مٹی لینے پہ ہانا پڑی، اپنا سامان لگا رہے تھے تو مجھے نظر آ گئے، نکال کے آئی ہوں. اچھا یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں. آپ کے گھر میں بہترین گھر بنا، اور آپ کے گھر میں گندی کیچڑ کے 5-10 کتے، جو گرمیوں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا نالیوں میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ساری زبان نکال کے ہانپ رہے ہوتے ہیں، گندی نالی میں پانی گزر رہا ہوتا ہے تو ان کا جسم کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے. وہ گندی نالی والا کتا جب اٹھ کے نا اپنے بدن کو چھاڑتا ہے تاکہ کیچڑ وغیرہ، آپ کے گھر میں کتوں کا ریوڑ گھس آئے گندے، تو گھر میں کیچڑ ہوگی یا عطر کی بارش ہوگی، بدبو، غلاظت، نجاست، خباثت، یہی کچھ ہوگا اور کیا ہوگا. جس گھر میں شیاطین آ جائیں اور شیاطین کا پورا قافلہ آ جائے اور فیملی آ جائے، جو کہ ہر بیت الخلاء میں ہوتی ہے، خبث اور خبائث، مذکر اور مؤنث، مائی اور جوان، ہر بیت الخلاء میں ہوتے ہیں. جو جتنا بیت الخلاء کو ٹائلیں لگا دے، لگژری بنا دے، ہمیں دھوکہ ڈال دیا اس ٹائلوں نے اور شیشے نے اور کمکموں نے. میرے کملی والے نے فرمایا ہر بیت الخلاء میں فیملی رہتی ہے. بھائی میاں بیوی ہوگی تو بچے ہوں گے نا، تو میں فیملی ایسے تو نہیں کہہ رہا. خبث اور
تو سب سے پہلے تو جنات، شیاطین. دوسرا جو ہوتا ہے، جو روگ لگتا ہے، دوسرا جو روگ لگتا ہے وہ خود مزدوروں اور لیبر کا روگ لگتا ہے. غور سے سنیے گا، کتابوں میں لکھا ہے اپنے دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اگر تم نے کوئی مسالہ دار چیزیں، اسپائسی چیزیں، لذیذ چیزیں بنائی ہیں اور تمہارے پڑوسی کو یہ قدرت حاصل نہیں تو اس کو تکلیف نہ دو. پانی شوربے میں زیادہ ڈال دو، کچھ اس کو دے دو. اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پھلوں کے چیزوں کے چھلکوں سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو. اگر کوئی اچھی اعلیٰ چیزیں کھائی ہیں تو اپنے پڑوسی کے گھر سے دور رکھو، اس بیچارے کو تکلیف ہوگی کہ اللہ میری جیب میں بھی ہوتا میں بھی کھاتا. یہ جو غریب لیبر آتی ہے، لیبر تو غریب ہی ہوگی نا، مستری مزدور، ان کی نظر کھا جاتی ہے، ان کی نظر کھا جاتی. میں نے بکریاں رکھی، 8 بکریاں تو ذبح ہو گئی اور لیبر کھا گئی، 9ویں جو ہے آخر حرام ہو گئی اور چھری کے نیچے بھی نہیں آئی. میں نے کہا نکالو یہاں سے بکریاں. 8 تو چھری کے نیچے آئی اور 9ویں جو ہے وہ خود حرام ہو گئی. اور تیسری اور آخری چیز، یہ میں آپ کو کہتا نا گھر راس نہیں آیا، یہ میرے پاس بہت واقعات آتے ہیں. اس کی نظر ہوتی ہے، لیبر کی ہوتی ہے. اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، اب تو سائنس ایول آئی اور بیڈ آئی پہ جاؤ، میرا لفظ لکھو سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ، پتہ نہیں کہاں، فیس بک پہ، ایول آئی بیڈ آئی. اب تو پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ پاگل ہو چکی ہے. پہلے کہتے تھے یہ ان کی قصے کہانیاں ہیں. ارے میرے کملی والے نے فرمایا اور سائنس اس کی ریسرچ کو کہے سچ نہیں ہے تو ہو کیسے سکتا ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرامین بہت زیادہ نظر بد پہ، حسنین کریمین کے فرمان بہت زیادہ، آل رسول اصحاب رسول کے فرمان بہت زیادہ، واقعات بہت زیادہ، تجربات بہت زیادہ. تیسری اور آخری چیز انہیں میں نے بتائی کہ بعض اوقات ہم اپنے رزق حلال سے کسی سے سامان لیتے ہیں اور اس کا رزق مشکوک ہوتا ہے، اس نے کاروبار مشکوک رزق سے کیا ہوا ہے، اس سے میٹیریل لے رہے. غور سے سمجھے گا، باریک نقطہ ہے. ہم نے اس سے جو میٹیریل دیا وہ رزق مشکوک ہے اس کا. اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے شاید سنی ہوگی کہ اگر ہم میں محسوس کرتا ہوں میرا رزق مشکوک ہے تو اس مشکوک رزق سے کبھی روزے نہ رکھنا. میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں کسی ایسے بندے سے جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے اس سے ادھار لے لے. ٹھیک ہے، اس سے ادھار لے کر جس کا رزق طیب طاہر اور حلال ہے اس سے روزے رکھ اور اپنے پیسوں میں سے وہ ادھار چکا دے. رزق کا اثر ہوتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے دعوت کھائی 1 مہینے تک میرے جی میں آیا کہ میں کوئی گناہ بدکاری کروں، صرف ایک دعوت کھائی تھی. واقعات یہ 3 عوامل ہیں، 3 فیکٹرز ہیں بڑے جو گھر کے اندر کہتے ہیں کہ گھر راس نہیں آیا. اس کا حل کرنا ہے صدقات، خیرات، اعمال، تسبیحات اور ذکر کے ذریعے. اس کا حل کرنا ہے صدقات، خیرات، اعمال، ذکر اور تسبیحات. اس کا حل کرنا ہے. اب یہ سنتے جائیے، غور سے سنیے گا، توجہ سے. نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ میں گھر کس رزق سے بنا رہا. یاد رکھیے گا مشکوک رزق، یا اپنے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ اس موضوع کو مجھے کچھ بتانا پڑے گا.
सबसे पहले तो यह ज़हन नशीन रखिएगा, रिस्क मशकूक कभी जिंदगी और नस्लों में चैन सुकून नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। वो कैसे होगा उसके मेरे पास वाकयात ही वाकयात। मैं एक छोटा सा सिर्फ वाकया सुनाता हूं। मैंने कई वाकये देखे। पता चला कि बेटा फौत हो गया खुदकुशी में, गर्मी थी, घर था बड़ा सारा, यानी इधर भी घर के लॉन था, बागीचा था, इधर भी बागीचा था, बड़ा बेहतरीन घर बना हुआ था। उस वक्त महसूस हो रहा था ये घर को बने 35-40 साल हो गए। चारपाई जब पड़ी थी तो हमारे होते हुए धूप आ गई, तो चारपाई को मैंने घसीटा और एक बेल थी बड़ी खूबसूरत, उसके नीचे ले गए। ऐसी वो बंदा रो रहा था। वो अपने इलाके का मजिस्ट्रेट था, मैंने उसकी मजिस्ट्रेटी देखी है। भट्ठे वाले को हुक्म था कि इतनी ईंटें पहुंचानी है वरना भट्ठा किसी शिकायत की वजह से सील हो जाएगा। सीमेंट वाले के जिम्मे थे कि इतनी सीमेंट की बोरियां पहुंचानी है वरना तू 2 नंबर सीमेंट बेच रहा, तुझ पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा। रेत वाले, ईंट वाले, हर मटेरियल वाले के जिम्मे था कि तूने पहुंचाना है। बेहतरीन मकान बनाओ, बेहतरीन मकान बनाओ। उस घर में रहा और कभी सुख का सांस न ले सका। बीवी मर गई, बेटा अड़ गया कि मैंने मां को घर में दफन करना है। जो घर के पिछली तरफ का बागीचा था वहां मां की कब्र थी, और खुदकुशी मार के कहने लगा मुझे मां के कदमों में दफन करना है। 2 कब्रें घर में बनी हुई थी, बैठा हुआ था, रिटायर, मर गया और फिर उसका कोई वारिस नहीं था। वहां पता चला उस शहर में कि हमारे मुर्शिद आए हैं, कुछ लोगों को भागे भाग आए। एक बाबा आया रिटायर, तो मैंने कहा बाबा जी मुर्शिद बस मेरे घर चले, दुआ कर दें, खाना खा लें। मैंने कहा किस लिए? मेरी दुआएं होंगी। मैंने कहा एक चीज पे दुआ दूंगा कि इस बाबे की आपने खिदमत करनी है। तो खुद भी बाबा है, इसकी खिदमत करनी है, और उस बाबे की मौत तक वो बुजुर्ग बाबा, वो भी जिंदा है, उसकी खिदमत करता रहा और वो दुआएं देता रहा। मेरे अपने छोड़ गए कि हकीम साहब तू आया, और किसी को खिदमत पे छोड़ गया कि मेरी चारपाई धूप पे पड़ी होती थी, मेरे अंदर सकत ही खत्म हो गई। एक बुढ़ापे ने मारा, दूसरा गमों ने मारा। बड़ा लंबा वाक्या है। सबसे पहले रिस्क के हालात नस्लों के लिए राहत है, और दूसरी चीज हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी जिंदगी में मसाइल ही मसाइल हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, गम ही गम हैं। उस गम को वजह, इलेक्ट्रिशियन आया, थोड़ा सा काम किया, उसका हाँ तुझे पैसे दूंगा, बिजली वाले का, प्लम्बरी वाले का, मुरम्मत वाले का, कोई काम है, धोबी का, फलां का फलां, उसने कहा पैसे दूंगा। और अगर उसने पैसों का इसरार किया तो उसको धमकाया, डराया। छोटे छोटे लोगों के पैसे खाता गया, नस्लों में गुर्बत, तंग दस्ती ने घेर लिया। अब मुझसे अमाल पूछते हैं, और रिस्क वो हुआ जो काला हुआ, धन काला हुआ, और जिसमें गरीबों की आहें हुई। तो मैं कितने अमाल करके उस घर में कैसे सुकून पाएगा? मुझे बता दो सही। इसकी मिसाल पता है क्या है? खिंजीर को बड़े खुशो खुशू से लिटा के कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो खिंजीर हलाल हो जाएगा। कुत्ते को लिटा के तो कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, छुरी भी तेज हो, किबला रुख भी हो, बावजू भी हो, और तकबीर भी पूरी पढ़, तो कुत्ता हलाल हो जाएगा? खिंजीर हलाल हो जाएगा? नहीं होगा। कोई बात नहीं, घर छोटा है, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। इन चीजों के ख्याल करके अब अमल बता रहा हूं। घर में 81 दफा सूरत यासीन, जब नए घर में दाखिल हो 81 दफा सूरत यासीन मिल के बैठ के खुद पढ़ें, किराए के बंदे जमा ना करें। 81 दफा सूरत यासीन, अव्वल आखिर 7 बार दरूद पाक, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमान मिल के पढ़े। एक दूसरा, हर कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी मिल के पढ़ ले। कोई उस कोने में घर का बंदा पढ़ ले, कोई उस कोने में, घर के चारों कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी, और एक
دفعہ گھر کے درمیان میں 11 دفعہ آیت الکرسی 2، اور گھر کے چاروں کونوں میں 3 دفعہ اذان، 3 دفعہ اذان۔ یہ جو اذان ہم نماز کے لیے کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک ہے اذان پڑھنا، ایک ہے اذان دینا۔ اذان دینے کے لیے انگلیوں میں اونگلیاں ٹھوسنی پڑتی ہیں، قبلہ رخ بھی ہے، مسجد ہے، ممبر ہے یا چبوترا ہے، نہیں، اذان پڑھنا وظیفے کی شکل میں ہے۔ تو 3 دفعہ اذان چاروں کونوں میں، کتنا ہو گیا یہ؟ 3 عمل ہو گئے، میں نے 5 عمل بتانے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ وہاں جا کے 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن، 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن اتنا پکائیں کہ لوگوں کو کھلائیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو اتنا اچھا کوئی نہیں کھلاتا۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 4۔ اور آخری عمل یہ ہے کہ گھر کو مہمان کی نیت سے بنانا ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر بنا ہے، کس نیت سے؟ حضرت بچے بڑے ہو گئے، گھر کی ضروریات بھی ہیں سارا۔ فرمایا تو بڑا چھوٹا بیپاری نکلا، تو دلی کا پنجابی سوداگران کا تاجر تھا، اس نے گھر بنایا، حضرت کو بلایا تو انہوں نے چھوٹا گھر بنایا۔ ارے تو یہ نیت کر لے کہ یہ میں گھر مہمانوں کی نیت سے بنا رہا، اور مہمان آئیں گے ان کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، ان کو بٹھاؤں گا، بس۔ اور پھر فرمایا دیکھو جیسے کوئی بندہ روشن دان رکھے، اور کیوں رکھا؟ روشنی کے لیے، ہوا کے لیے؟ ارے نہیں، اس نیت سے رکھ کے اذان کی آواز آئے گی۔ جب تک روشن دان رہے گا تیرے لیے ثواب نیکیاں لکھی رہیں گی۔ پھر اگلی بات جو فرمائی وہ بڑی باریک بات ہے، حساس بات ہے، وہ سن لینا۔ فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو میٹیریل اور بلڈنگ میں خرچ ہو۔ جب تو مہمان کی نیت کر لے گا وہ تیرا پیسہ بہترین بن جائے گا۔ سمجھ گیا نقطہ باری؟ اب وہ تیرا پیسہ بہترین بن جائے گا، اور تو نے اگر مہمان کی نیت نہ کی اور مہمان کی خدمت کا جذبہ نہ لیا، وہ تو بدترین پیسہ ہے، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ جو میرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے اس میں سکون آ سکتا ہے، چین آ سکتا ہے، راحت مل سکتی ہے، خیر مل سکتی ہے، برکت مل سکتی ہے۔ کیسے مل سکتی ہے؟ اس میں تو برکت مل ہی نہیں سکتی۔ مہمان کی نیت کر، مہمان کی نیت کر۔ یہ 5 چیزیں ہیں نئے مکان بنانے کے لیے، نفع مند ہے، اور 2 احتیاطیں، ایک اور ایک رزق حرام۔ 5 عمل، 2 احتیاطیں، یہ نیا مکان